إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحمت کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ پچھلے ہفتے بات کو جہاں سے ختم کیا تھا، آج بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دو سوال تھے اور دونوں سوالوں کا جواب میں نے پچھلے خطبے میں دے دیا تھا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے آدم کو بہکایا کیسے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب آدم علیہ السلام نبی تھے تو وہ بہکے کیسے۔ ان دونوں کا جواب پچھلے ہفتے میں دے چکا ہوں، اور یہ خطبہ جو ہے گروپ کے اندر ہے، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ دوبارہ سے اس کو سن لیں۔ اس کے کئی جواب تھے، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات آپ دیکھیں کہ شیطان نے کئی طریقے سے بہکایا، کئی طریقے سے ورگلایا۔ اس میں سے جو اس کا آخری جملہ تھا، اس میں اس نے کہا انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہی ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہی ہوں، میں خیر خواہ ہوں تمہارا، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کبھی کبھی انسان کی نیا ہمدرد لوگ بھی ڈبا دیتے ہیں، یہ بول بول کر کہ مجھے تمہاری بہت پرواہ ہے، میں تمہارے ساتھ بڑی دلی محبت رکھتا ہوں، مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے۔ یہ بول بول کر سامنے والے کی نیا کون ڈبا دیتا ہے؟ وہی لوگ جو اپنے آپ کو ہمدرد کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہر آدمی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اس سے پوچھ لینا بھائی کون سے والے ہمدرد ہو؟ شیطان والے ہمدرد تو نہیں ہو؟ وہ بھی حضرت آدم سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ تو آج کے دور میں صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں،
میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بلکہ یہ پتہ لگانا بھی ضروری ہے کہ یہ کون سا والا ہمدرد ہے، کون سا والا خیر خواہ ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو۔ بہت ملیں گے آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کی ہمدردی کے آڑ میں اور خیر خواہی کے آڑ میں اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے۔ اس لیے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نیا وہی ڈبا دیتے ہیں جو اپنے آپ کو اس کا ہمدرد بتاتے ہیں۔ شیطان نے بھی وہی کیا، تو کیا کہا، انی لکما لمن الناس، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو اس طریقے کے ہمدردوں سے ذرا بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، اس طریقے سے کہ خیر خواہوں سے ذرا بچ کے رہنے کی ضرورت ہے اور ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ کون سا والا خیر خواہ ہے، کون سا والا ہمدرد ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے اس نے قسمیں کھائیں اور اس طریقے کی باتیں کی، اور بھی بہت ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں، پچھلے ہفتے دہرانا نہیں چاہتا باتوں کو۔ قرآن کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ کھا گئے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں دھوکہ کھا گئے، فریب میں پڑ گئے۔ دلہ یدلی کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے کسی اونچی جگہ سے نیچے آ جانا، اور وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ اس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یا تو وہ آسمان سے اتار کے نیچے لانا چاہتا ہوگا کہ جنت سے تم بھی نکلو ہم نکلے ہیں تو، آسمان سے تم بھی نکلو ہم نکلے ہیں تو، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تمہارا مقام و مرتبہ ہے وہ کم کر دیا، وہ تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے اسے کم کر دیا جائے۔ تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہمدردوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری عزت کیوں ہے سماج کے اندر، تم سے بھی کچھ ایسا کام کرواتے ہیں ہم کہ تمہاری بھی نیا ڈوب جائے، ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ تو فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ کھا گئے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، کہا تھا نا وہ درخت سے دور رہنا، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اس درخت کو چکھ لیا۔ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے اس کو کھا لیا، یہاں پر ہے چکھ لیا، وہاں پر ہے کھا لیا۔ آپ کو لگے گا یہ کیا بات ہوئی، ایک ہی چیز کے بارے میں دو دو باتیں بتائی جا رہی، وہ بھی قرآن کے اندر، یا تو کھایا ہوگا یا چکھا ہوگا، یا دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ میں کہتا ہوں دونوں باتیں صحیح ہیں، کیونکہ کسی چیز کا چکھنا بھی اس کو کھانا ہی ہوتا ہے۔ چکھتے آپ کسی اور جگہ سے تو نہیں ہے نا، جس جگہ سے جس حساب سے آپ کھاتے ہیں اسی حساب سے چکھتے بھی ہیں، اور چکھنے کے بعد بھی کھانا وہیں جاتا ہے جہاں کھانے کے بعد جاتا ہے، تو چکھا بھی وہیں سے ہی جاتا ہے، چکھا بھی ویسے ہی جاتا ہے جیسے کھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو تعبیر ہے قرآن کریم کی یہ بالکل صحیح ہے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، ان دونوں نے اس کو چکھ لیا، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے اس کو کھا لیا۔ جو بات بتانے والا ہوں نا بہت غور سے سنو، ایک جگہ فرمایا کہ کھا لیا اور ایک جگہ فرمایا کہ چکھ لیا۔ اللہ نے کھانے سے بھی منع کر دیا تھا، چکھنے سے بھی منع کر دیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا، چکھنا اور کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، یہ اعلان تھا اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کھا لیا، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو چکھ لیا۔ معلوم یہ ہوا یہ جو چکھا ابھی پورے طریقے سے کھایا نہیں، صرف چکھا ہے، یہ گناہ کا پہلا حصہ ہے، پہلا درجہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے۔ آپ کھاتے رہو گے اس کا مطلب گناہ کرتے جا رہے ہو، کرتے جا رہے ہو، اور چکھا تو یعنی کہ آپ نے پہلا قدم گناہ کی طرف، غلطی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ہوا نا، قریب جانے سے منع کیا لیکن آپ تو اسے چکھ رہے ہیں، قریب تو جانا بہت بڑی بات ہے، آپ تو چکھ رہے ہیں اس کو، تو یہ گناہ کی طرف آپ کا پہلا قدم ہے کہ آپ اس کو کھا رہے ہیں، اس کو چکھ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی، اب آگے کی آیت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب انہوں نے اس کو چکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس ان کے اوپر سے اتار دیا،
جو جنتی لباس جنت کے اندر پہنے ہوئے تھے وہ جنتی لباس ان کے اوپر سے اتر گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی انسان کے پورے طریقے سے گناہ کے اندر ڈوبنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالی گناہ کے شروع ہی میں انسان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ گناہ کے پہلے قدم اٹھانے پر ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا گناہ کریں گے اس کے بعد میں سزا آپ کو ملے گی، ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے گناہ کے اندر ڈوب جائیں۔ کبھی کبھی گناہ کے پہلے حصے ہی میں آپ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے سزا آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں چھننے لگتی ہیں، نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذاق الشجرہ، چکھا ہے اس کو اور کیا ہوا؟ نعمت چھن گئی۔ تو ضروری نہیں کہ آپ گناہ میں جب پورے ڈوبیں گے تب آپ کو سزا ملے گی، گناہ میں جب آپ پورے ڈوبیں گے تب آپ سے نعمتیں چھنیں گی، ضروری نہیں ہے۔ گناہ کے پہلے حصے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، پہلے حصے ہی میں سزا مل سکتی ہے، یہی بتایا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ فلما ذاق الشجرہ، جی بہت سخت ضرورت ہے ان گناہوں سے بچنے کی۔ اب دیکھیے کھا تو لیا، ہو گئی غلطی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کو پکارا، ہم نے ان دونوں کو پکارا، کیا کہا؟ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہ کر دیا تھا اس درخت کے قریب بھی مت جانا؟ کیا میں نے اس کو کھانے سے منع نہ کر دیا تھا؟ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، کیا میں نے تمہیں منع نہ کر دیا تھا؟ ایک بات بتاؤں آپ کو، جب جنت میں بھیجا جا رہا تھا تو کیا کہا جا رہا تھا؟ اے آدم تم جاؤ اور تمہاری بیوی جائے، لیکن جب جنت سے نکالا جا رہا ہے تو نہ آدم کا نام لیا اور نہ ان کی بیوی اما حوا کا نام لیا۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ تعریف کر رہے ہیں مجمع کے اندر تو نام لے کر کریں، لیکن اگر کسی کو کسی کی غلطی پر ٹوکنا ہے مجمع کے اندر تو نام حذف کریں۔ جس نے جو غلطی کی ہوگی وہ سمجھ لے گا، سمجھ میں آتی ہے بات کی نہیں؟ جس نے جو غلطی کی ہوگی وہ سمجھ لے گا۔ میں مان لیجیے یہاں شراب پر بولوں تو جو شرابی بیٹھے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہاں بھائی بات کیا دل کی جا رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ میں کسی کا نام لے کر کہوں کہ فلاں آدمی دیکھو نالی میں پڑا ہوا تھا میں نے خود دیکھا، ضروری نہیں۔ تو اگر کسی کو غلطی پر اصلاح کرنا ہے، غلطی پر سمجھانا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا۔ آپ ایسے کہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ایسا بولتے، نام نہیں لیتے تھے، نام معلوم ہوتا تھا تب بھی نام نہیں لیتے، نام نہیں لیا نہ آدم کا نہ حوا کا، بلکہ ایسی ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے۔ دونوں نام حذف کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر کسی کو اس کی غلطی پر ٹوکو تو نام مت، خاص طور سے جب مجمع کا معاملہ ہو تو نام مت، اکیلے میں ہو تو شاید کہہ دو آپ۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کر دیا تھا، روک نہ دیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم دونوں سے کہہ نہ دیا تھا، دیکھیے جہاں بھی نام نہیں، اور کیا میں نے تم دونوں سے کہہ نہ دیا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ کیا میں نے تمہیں سمجھا نہ دیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں بتا نہ دیا تھا؟ تین لفظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن تینوں جگہ پر اللہ نے نام نہیں لیا، اشارے میں بات کیا۔ یہ سبق ملا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے، واقعہ تو بہت لمبا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ ہے اور بڑی پیاری دعا ہے۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ وہ دعا پر آپ غور کر لیں اور اس دعا کو اس خطبے سے لے کر جائیں۔ کیا کہا دونوں نے؟ قرآن کہتا ہے قالا، ان دونوں نے کہا، یہ عربی زبان ہے، اگر لام کے بعد الف لگا دو گے تو دو نے کہا، اور لام کے اوپر صرف زبر لگاؤ گے تو ایک نے کہا۔ قالا ایک نے کہا، قالا دونوں نے کہا، قالو سب لوگوں نے کہا۔ یہ عربی کی گرامر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قالا، دیکھیے آپ خطبے سنیں گے ہمارے تو عربی بھی سیکھ جائیں گے، عربی بھی آ جائے گی آپ لوگ۔ تو قرآن کہتا ہے قالا، ان دونوں نے کہا، کیا کہا؟
ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار، ابھی ربنا پر رک جائیے، ربنا اے ہمارے پروردگار، آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین بے حد خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بے حد خوش ہوتا ہے جب اس کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی بندی جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنی دعا کے اندر رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رب کہہ کر بلاتے ہیں، رب کہہ کر پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندی سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ کہیے دعا کے اندر اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ربنا، ربی، اس طریقے کے جملے استعمال کریں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کو رب کہتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اکثر نبیوں کی جو دعائیں بیان کی گئی ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہے، ربنا سے شروع ہوتی ہے۔ تو لفظ رب کا استعمال یہ اللہ کو خوش کر دیتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے ان دونوں نے یہی لفظ استعمال کیا۔ دعا یاد ہوگی آپ لوگوں کو، میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بتا دیں۔ دعا کی ربنا، اے ہمارے پروردگار، تو لفظ رب یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ربنا اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دعا کا ترجمہ آسان، تو میں نے لفظ رب بتایا، اب اس کا دوسرا جملہ دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اگر یہ چاہتے تو ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں معاف کر دے، لیکن پہلے انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، پہلے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے مسلمانوں، دعا میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اللہ مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، مجھے یہ کر دے، میرا یہ کر دے، وہ کر دے، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے مانگنے۔ پہلے آپ آئیے، آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے غیبت کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جو گناہ ہے آپ پہلے اس گناہ کو بیان کیجیے۔ پہلے اللہ کے سامنے آ کر آپ چھوٹا تو بنیے، آپ کی عقل ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ ابھی بھی اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھ رہے ہیں، پہلے آپ چھوٹا بن جائیے، اعتراف کیجیے، عاجز بنیے، حقیر بنیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اور یہ جانتے ہو یہ بات میں آپ کیوں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، قرآن کریم کے ایک دوسرے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، گنہگار مانتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعا کے قبول ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، بہت بڑھ جاتے ہیں، اور ایک دو نہیں، کئی مثالیں اس کی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ جنگ احد کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 صحابہ اکرام کو ایک پہاڑ پر بٹھا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا، ہم جیتیں گے ہارے تم یہاں سے مت ہٹنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے مسلمان جیتے اور پورے طریقے سے لگا کہ جیت گئے۔ وہ جو 50 بیٹھے ہوئے تھے تیر انداز، تو انہوں نے کہا کہ چلو اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، لوگ تو مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اب تو کچھ بچا ہی نہیں، بس وہاں سے ہوتا رہے۔ خالد بن ولید، سیف من سیوف اللہ، جن کو پیارے نبی نے کہا تھا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جانتے ہیں آپ حضرت خالد بن ولید، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا پہاڑی خالی ہو گئی، اور مسلمان جب لڑ رہے تھے تو پیچھے پہاڑی تھی، ادھر مسلمان اور اس کے آگے مشرکین مکہ، انہوں نے دیکھا پہاڑی خالی ہو گئی، گھوڑے کو ایک لمبی اپنے ساتھ میں 200 گھوڑ سواروں کو لیا، ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے اس پہاڑی کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے یہ خالد بن ولید، بہت بڑا جرنیل ہے، بہت بڑا جرنیل۔
کہاں تک نگاہ تھی دیکھیں آپ. اور ان سے بڑے جنرل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ پہلے سے ہی 50 آدمیوں کو اوپر بٹھا دیا تھا کہ اگر کوئی پیچھے سے آنے کی کوشش کرے تو تیر انداز اس کی خبر لے. صحابہ اتر کے نیچے آتے ہیں. جب وہ یہ نیچے اتر کر آئے تو وہ 200 گھڑ سواروں کو لے کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا. جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو ادھر سے اس سائڈ میں مشرکین مکہ تھے, انہوں نے سامنے سے حملہ کیا, مسلمان دونوں کے بیچ میں, اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی. غلطی تو ہو گئی. ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. ان صحابہ کرام انہوں نے کیا کہا, اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. اللہ سے دعا کرنا غلطی کی. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا, اور ہمارے کام, ہمیں جو معاملہ سونپا گیا تھا, ہمارا جو کام تھا, اس میں ہم سے جو کمیاں ہوئی ہیں, جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو زیادتیاں ہوئی ہیں, اے اللہ تو اس سے بھی درگزر فرما. گناہوں کا اعتراف. تو پہلے انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اس سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے اندر بھی وہی ہے. لیکن ایسے میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا, ہمیں بخشے گا نہیں, ہماری غلطی کو معاف نہیں کرے گا. وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پر رحم نہیں کرے گا. یہ آپ لوگوں نے عام طور سے دیکھا ہوگا کہ بخشنے کے بعد رحم کا معاملہ آتا ہے. میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں. قرآن کریم میں دیکھیں غفور الرحیم, غفور الرحیم, غفور الرحیم. دعاؤں میں پیارے نبی کی حدیثوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. یہ بخشنے کے بعد, معاف کرنے کے بعد رحم کا لفظ آتا ہی اس لیے ہے. ایک چور ہے, اس نے چوری کی, وہ پکڑا گیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو معاف کر دیا, تو یہ تو ہو گیا کہ آپ نے اسے معاف کیا. لیکن اب وہ پھر سے چوری کرے گا, یا آپ اس کو کچھ کر دیں گے اس کے لیے جس سے وہ اپنا کام دھندا شروع کر دے گا. یہ جو آپ نے بعد میں معاف کرنے کے بعد اس کو دیا کہ چل چوری مت کرنا, یہ لے کے جاؤ اور یہ کام دھام کرا کر کچھ, تو یہ ہے وترحم. وہ کھائے گا کیا, پیے گا کیا؟ اس لیے رحم کا لفظ بعد میں آتا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, تو اللہ کا کام صرف معاف کرنے کا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بعد اس بندے کے اوپر رحم بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو معاف تو کر دیا لیکن زندگی پر آپ اس سے بات نہیں کرتے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. معاف کیا ہے تو رحم بھی کیا. اپنی تو چلتا ہے نا کہ معاف تو کر دیا لیکن بات نہیں کرتے, زندگی بھر شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے, چھوڑ دیا کہ چل جا. اللہ کا معاملہ ہے. وَتَرْحَمْنَا, اور اے اللہ اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا, یہ اللہ کا رحم ہی تو ہے. اگر انسان کے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی رحمت اڑ جائے, وہ تو اس انسان کا کیا حال ہوگا, کیا انجام ہوگا اس انسان کا. اللہ کی رحمت, اللہ کا رحم ہی تو ہے. اگر اللہ کا رحم ختم ہو جائے تو کسی پیاسے کو پانی نہ ملے, کسی بھوکے کو کھانا نہ ملے, کسی ننگے کو کپڑے نہ ملے, کسی راستے میں چلنے والے کو راستہ نہ ملے. یہ اللہ کا رحم ہی تو ہے جو ہماری غلطیوں کے باوجود بھی اللہ برابر اپنا رحم کرتا چلا جا رہا ہے. کھانا بھی دے رہا ہے, پانی بھی دے رہا ہے, مکان بھی دے رہا ہے, کاروبار بھی دے رہا ہے, ساری چیزیں اللہ مہیا کرتا جا رہا ہے. وَتَرْحَمْنَا, اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. یہ رحم ہی تو ہے اللہ تعالیٰ. تو دعا کی اللہ تعالیٰ ربنا ظلمنا انفسنا. یہ چھوٹی سی دعا نا آپ لوگوں نے بہت سنی بھی ہوگی, یاد بھی ہوگی آپ لوگوں کو, لیکن اس کے اندر دیکھیں ہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو نے ایسا نہ کیا پروردگار تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات کو حل کر کے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. عقیدے کا مسئلہ یہ ہے جو ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر ایک بہت مشہور ہے یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی, پیارے نبی کا وسیلہ لگا. یہ بڑی مشہور ہے, اور اس کے لیے ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا, زمین پر بھیج دیا,
تو کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں پیارے نبی کے واسطے سے، محمد رسول اللہ کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تو میری غلطی معاف کر دو۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا کہ تم نے محمد رسول اللہ کو کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا، ابھی تو بھیجا بھی نہیں نا، ابھی تو تم آئے ہو، وہ تو لاسٹ میں آئیں گے، تم نے کیسے جانا محمد رسول اللہ کو؟ تو اسی حدیث کے اندر ہے کہ فرائی تو جب تم نے مجھے بنایا اور میرے اندر روح ڈالی، پھر میں نے آسمان کی طرف ایسے نگاہ اٹھائی تو میں نے عرش کے پائی پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تیرے نام کے ساتھ میں جس کا نام ہے یہ کوئی بہت متبرک اور کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، اس لیے میں نے ان کے نام کے حوالے سے کچھ دعا مانگا۔ یہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور اس میں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ پیارے نبی نے وسیلے کے ساتھ میں دعا مانگی، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حدیث موضوع ہے۔ حدیث کیا ہے؟ موضوع حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جو انسان اپنی طرف سے بنا لے اور یہ کہے کہ پیارے نبی نے فرمایا، اپنی طرف سے گڑھ لے۔ ایک حدیث ہوتی ہے صحیح، ایک حدیث ہوتی ہے ضعیف، اور ایک جو بالکل گرے درجے کی، مطلب وہ حدیث ہی نہیں ہوتی ہے، لوگ اس کو اپنی طرف سے بناتے ہیں اور عوام میں پھیلانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرتے ہیں، اس کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے، یہ موضوع ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھا دیے۔ کون سے کلمات؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ ایک طرف قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سکھائے اور آدم نے سیکھے، اور اس حدیث کے الفاظ پر غور کرو، لکھا ہوا ہے کہ اللہ خود ہی پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اب دیکھو نا اس کے الفاظ دیکھو، پہلے تو یہ حدیث ہے نہیں، موضوع ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے جو اس کو مانتے ہیں وہ مان بھی لیں تو آپ الفاظ پر غور کرو۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے سکھائے، آدم نے سیکھے، اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ ہی آدم سے پوچھ رہا ہے تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ یہ چل کیا رہا ہے دیکھو، یہ بتائے۔ آدم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ابھی تو تو نے سکھائے اور تو ہی مجھ سے پوچھ رہا ہے، تجھے پتا کیسے چلا؟ حدیث کے اندر الفاظ جو ہے نا وہ قرآن سے ٹکرا رہے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پیارے نبی کا تو ہے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان ہی نہیں فرمایا، یہ کوئی موضوع ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تو میں اب یہاں تک پہنچا ہوں کہ انسان جب اپنی اکڑ دکھاتا ہے نا تو وہ بہت بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اکڑ اور گھمنڈ اور تکبر یہ ایسی چیز ہے کہ انسان جنت میں بھی ہو تو وہاں سے نکال دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس اکڑ کا، اس گھمنڈ کا۔ ابھی یہ دھیرے دھیرے میں آگے چلوں گا تو آپ کو بتاؤں گا، ابھی تو یہ صرف آدم علیہ السلام کا ایک حوالے سے میں نے آپ کو گھمنڈ کے تعلق سے بیان کیا۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں پھر بات ختم کریں گے، اس کے بعد اگلے ہفتے سے، یا ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں نہ رہوں، اس کے آگے کے سے انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ تو ایک چیز اور دیکھیں، بہت پیاری چیز ہے، یہ یہاں سے لے کے جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ لوگوں کو بنائے گا تو یہ زمین پہ فساد پھیلائیں گے، یہی کہا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ جو میں نے آدم کو سکھایا ہے وہ تم بھی مجھے بتاؤ کیا ہے۔ تو فرشتوں نے فوراً کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو نے کیا سکھایا مجھے کیا معلوم، تیری ذات پاک ہے، مجھے اتنا علم ہے جتنا تو نے مجھے بتایا ہے، میں نہیں جانتا۔ دیکھو یہاں ایک غلط سوال کہ تو ایسے لوگوں کو بنائے گا، لیکن جیسے ہی فرشتوں کو لگا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے بھائی، ترنت سبحانک لا علم لنا، سبحانک کہا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو فرشتوں سے بھی کچھ ہلکا سا گڑبڑ ہوا سوال میں، غلطی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ غلطی تو تھی ہی نہیں، لیکن سوال غلط ہوا، فوراً سمجھ گئے، ترنت سبحانک لا علم کہا اور اللہ تعالیٰ کی یہاں اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا۔ ٹھیک ہے نا، سمجھنا اس چیز کو۔ دوسرا پھر غلطی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، درخت کے قریب مت جانا، گئے بھی کھایا بھی،
اور جب اللہ نے کہا کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے فوراً جھک گئے، فوراً عاجزی اختیار کی، فوراً جھک گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے غلطی کا اعتراف بھی کیا اور پھر معافی بھی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دو، اعتراف کیا، چھوٹے بنے، غلطی کا اعتراف کیا اور معاف کرا کے کامیاب ہو گئے۔ تیسرا نمبر آیا شیطان کا، غلطی شیطان نے بھی کی تھی، حکم اس نے بھی منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ لگا لمبے چوڑے بھاشڑ دینے، لمبی چوڑی تقریر کرنے لگا، تو نے مجھے بہکایا ہے اور تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور میں اس میں بہتر ہوں، اور تو بتا تو نے مجھے جب آگ سے بنایا تو میں مٹی کو سجدہ کیوں کروں، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا، مجھے غصہ آ گیا تو میں ایسا ہو گیا، پھر میں نے نہیں مانا۔ یہ لگا لمبی چوڑی تقریر کرنے، اکڑ گیا۔ تو جو متکبر آدمی ہوتا ہے نا وہ سنتا نہیں کسی کی، جس کے اندر گھمنڈ ہوگا، فخر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ سنے گا نہیں کسی کی۔ اس کو لگتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ، میں سب سے بڑھیا ہوں، تم پر ہوں میں، بالکل میں سب سے اچھا ہوں، تم کیا جانو، تم ہو کون، تم تھے کیا، یہ سب چلتا ہے۔ تو یہ شیطان والا کام ہے، یہ اکڑ گیا، اس کا کام یہی تھا، یہ اکڑا تو کیا ہوا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دیا گیا، راندۂ درگاہ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ابلیس رکھ دیا۔ ابلیس کا معنی جانتے ہو آپ لوگ کیا ہے؟ چلو آج نام کے معنی بھی بتا دیتے ہیں۔ ابلیس کے معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس، یعنی اللہ سب کے اوپر تو رحمت کر دے گا لیکن اس کے اوپر کبھی اپنی رحمت نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے۔ اور وہ بات یاد رکھنا جو میں نے شروع میں بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، تو دیکھ لینا ذرا کون ہمدرد ہے، نیا ڈبا دے تمہارے وہی ہمدرد لوگ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔